دوستوں آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم یا ہمارا دماغ ہمارے فیوچر کو تخلیق کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتاؤں، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ہماری عادتیں کیسے بنتی ہیں۔ ہماری عادتیں دراصل ہمارے احساسات، خیالات اور رویوں کا مجموعہ ہے، جو کہ ایک چیز کو بار بار کرنے سے یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ نے کوئی ایک کام یا کوئی ایک چیز اتنی بار کی ہو کہ اب آپ کا جسم اسے کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو اور آپ کے دماغ کو بائی پاس کر کے وہ کام آٹومیٹیکلی آپ کرتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، ہم واش روم جاتے ہیں، ہم برش کرتے ہیں، ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، تو یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے۔ لیکن کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ماضی کے بارے میں بھی بعض اوقات بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ مستقبل کی بجائے ہم سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ اب ماضی کی جو باتیں ہیں وہ یادوں کے کچھ ایسے سرکٹس ہیں ہمارے دماغ میں جو کہ ریڈی رہتے ہیں، ان میں کرنٹ دوڑتا ہے اور ہم فوری طور پر کسی تلخ بات کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو دراصل ہم ماضی میں پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، یا نہ بھی سوچ رہے ہوں تو اٹھتے ہی ہمیں پہلا خیال بعض اوقات کسی ایسی بات کا آتا ہے جس سے ہم ایک دم سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ گویا کہ ہم نے ماضی میں ہی آنکھ کھولی اور پورا دن ہمارا ماضی میں چلتا رہا۔ اب ایک دن کی یہ بات نہیں ہوتی، اگر ہم بہت زیادہ ماضی میں رہنا شروع کر دیں تو پھر ہمارا دن، پھر ہمارے ہفتے، پھر ہمارے مہینے اور پھر ہمارے سال اسی انداز سے گزر جاتے ہیں، اور ماضی میں رہنا ہماری عادتوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب دوستو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر ماضی میں رہنا ہماری عادتوں کا حصہ بن جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہم اپنی ایک ایسی حالت تخلیق کر لیتے ہیں جس میں ہم مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، یعنی کہ ماضی ہی ہمارا اتنا سٹرونگ پارٹ بن کے ہماری زندگی میں سامنے آتا ہے کہ وہ ہمارے حال کو بھی جکڑ لیتا ہے، اور مستقبل میں بھی وہی واقعات پیش آتے ہیں جیسے ماضی میں ہم بھگتتے چلے آئے تھے یا ماضی میں جو ہم سوچتے چلے آئے تھے۔ اس لیے اگر ہم ایک ایسی زندگی خود سے تخلیق کرتے رہیں گے جو صرف ماضی اور اس کی تلخ یادوں سے جڑی ہے، تو یقیناً پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہماری روٹین کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے فون کو اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، میسیجز دیکھتے ہیں، ای میلز چیک کرتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، خبریں چیک کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کی اسی روٹین کو دوبارہ دہراتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی روٹین سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ ہمارا بالکل روزانہ کی طرح وہی معمول ہوتا ہے کہ ہم بستر سے اترے، چائے کافی پی، ناشتہ کیا، شاور لیا، کپڑے بدلے، کام پر چلے گئے، اسی راستے سے ہم کام پر جاتے ہیں جس سے ہم روز جاتے ہیں، وہی چیزیں کرتے ہیں، انہی لوگوں سے روزانہ ملتے ہیں۔ تو یہ سب ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے، اور یہ ہمارے جسم میں یہ سب کچھ ایک پروگرام کی طرح چل رہا ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر یعنی پروگرامنگ ہو جاتی ہے ہمارے جسم کی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دراصل ایک اوپن سافٹ ویئر کے حوالے کر دیا ہے، ایک ایسی پروگرامنگ ہم اپنی کر چکے ہیں جس کے حوالے ہم نے اپنا جسم کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں اور جب تبدیلی کا وقت آتا ہے تو یہ جو پروگرامنگ ہمارے جسم میں ہوئی ہے، جو ہمارے تحت الشعور میں کا ایک حصہ بن جاتی ہے، تو سالہ سال تک ایک روٹین اپنانے سے ہمارے جو رویے ڈیولپ ہو گئے ہیں، ہمارا جو جذباتی رد عمل ہے، اور ایسی عادتیں جو کہ بہت زیادہ بڑی سختی سے ہم ان پہ کاربند ہیں، تو یہ کمپیوٹر پروگرام کی طرح یہ چیز بدلنے سے تو رہی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ایک شخص 95% اپنی اسی روٹین کو اپناتا ہے اور 5% اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، 5% کہ میں صحت مند بننا چاہتا ہوں، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں ماضی کی تلخ یادوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جسم پروگرام ہے کسی اور سلسلے کا، یعنی کہ وہ جو روٹین آپ کو میں نے ابھی بتائی، جسم کی پروگرامنگ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور 5% آپ کا برین جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوچ رہا ہے، تو لامحالہ آپ کا جو جسم ہے اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو ان تبدیلیوں کو آپ شروع کیسے کر سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پروگرامڈ سائیکل جو ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کا جسم مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ واک کا پروگرام بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں آج نہیں، میں کل کروں گا، کیونکہ جسم ایک
عادت کے تحت مجبور ہے، اس کے اندر وہ سب کچھ فیڈ ہو چکا ہے، تو اس سے باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو عبادت کا کردار آتا ہے۔ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو سکھاتے ہیں کہ اپنی لہروں کو کس طرح سست کرنا ہے۔ وہ جو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے نا پروگرامنگ کی، جو ڈیلی روٹین چل رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ اپنے ذہن کو آہستہ آہستہ ٹرین کرتے ہیں۔ یعنی عبادت کے ذریعے آپ اپنے آپریٹنگ سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ ایسا آپریٹنگ سسٹم جو کہ سالہ سال سے کام کر رہا ہے اور روٹین میں چل رہا ہے۔ تو عموماً لوگ عبادت کی بجائے یا دعا کی بجائے کسی صدمے کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو وہ صدمہ آپ کی زندگی بدل دے گا، کوئی نقصان یا کوئی المیہ آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ صدمے کا یا نقصان کا یا ماضی جیسے کسی تلخ واقعے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارا جسم مصیبت اور مشکل کی حالت میں سیکھ سکتا ہے یا ری سٹارٹ اپنے آپ کو کر سکتا ہے، تو کیا ہم خوشی کی حالت میں یہ سب کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ اب وہ لوگ جو کسی ٹراما کا شکار ہیں، جیسے چائلڈہڈ ٹراما ہے یا کوئی ایسا صدمہ جو کہ جس نے آپ کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لوگ اس واقعے کا سامنا کرتے ہیں اور پھر وہ بار بار اسے دہراتے ہیں اور اس کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں، اس کی مشق کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہی ٹریننگ جو ہے ان کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتے۔ صدمے سے نکلنا اتنا مشکل بعض اوقات کیوں ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو روزانہ یاد کرتے ہیں، آپ اسے اپنے ماضی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور آپ کا جسم اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ جلدی نہیں بھلا سکتے، بنیادی طور پہ آپ نے اس کی بڑی ٹریننگ کی ہوتی ہے۔ آپ ان کو اتنی بار دہراتے ہیں، ان کو تخلیق کرتے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ آپ کی ماضی اور آپ کے حال کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور آپ کے برین میں وہ سرکٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور ان تاروں کو چھیڑتے ہیں اور ان میں کرنٹ دوڑتا ہے اور آپ اپنی یادداشت کو تازہ کر لیتے ہیں۔ برین کا جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ بھی سارے اس کے مطابق رد عمل دکھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں مزاج، یعنی یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز جو کہ ہم اسے شدت سے دہراتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کسی سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کیا ہوا، وہ کہے گا جی کہ میرا تو موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی موڈ کو کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ تو یہ چیز کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی اور میں تو بہت زیادہ ایموشنلی اپسیٹ ہوں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی، تو وہ بتاتے ہیں جی کہ اس کو اتنے دن، اتنے ہفتے یا اتنے مہینے ہو چکے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ان کا ایک موڈ یا مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا موڈ یا مزاج اگر آپ کا بن جائے گا تو آپ اپنا مستقبل تخلیق نہیں کر سکیں گے۔ مستقبل میں پھر وہی آپ کو دوبارہ انہی واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بھی ٹینشن میں، دباؤ میں، ڈپریشن میں گزارتے ہیں، اور ماضی کے تجربے ہمیشہ اگر ان کو بھلایا نہ جائے تو وہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور وہ آپ کے مستقبل کو بھی اسی طرح آپ کا تانا بانا بن رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ میں فیل ہو گیا اور اپنی ذہن کی آنکھ سے وہ منظر نہ دیکھے کہ جس میں وہ کامیاب ہو چکا ہے، جس میں وہ ڈگری وصول کر رہا ہے یا جس میں ایک وہ بہترین جاب لے رہا ہے، اور وہ صرف یہی سوچتا رہے کہ میں فیل ہو گیا، اور وہ فیوچر میں بھی دیکھے کہ وہ ایک ڈپریشن والی نیوز اس نے دیکھی، اس نے انٹرنیٹ کھولا، اس کا رزلٹ آیا اور وہ فیل ہے، اور وہ فیل کر رہا ہے کہ میں مستقبل میں بھی کیسا محسوس کروں گا فیل ہونے کے بعد، تو یقین کیجئے وہ فیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی اسٹوڈنٹ ہر روز صبح اٹھ کر ماضی کو بھلائے، اس رزلٹ کو بھول جائے اور فیوچر کو ذہن میں رکھے کہ جب وہ پاس ہو جائے گا اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو نتائج ہیں، اس کو اچھی جاب ملے گی، اچھا گھر، جو بھی اس کے خیالات ہیں، جو اس کے ڈریمز ہیں، ان کو پورا ہوتے دیکھے گا تو وہ چیزیں پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یوں سمجھے کہ اس نے اپنی کامیابی کا نقشہ خود سے بنا لیا، اس نے اپنا اسکیچ بنا لیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دیر شوڈ بی اے ڈریم ٹو فالو۔ ہمیشہ آپ کے ذہن میں کوئی خواب ہونا چاہیے اور اس خواب کو آپ دہراتے رہیں، تاکہ جب بھی آپ اس خواب کو دہرائیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کی بنیادیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ ایک عمارت کھڑی ہو جائے گی، اور جب وہ عمارت آپ کے ذہن میں مکمل ہو جائے گی یا کھڑی ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم، آپ کا ذہن اسی انداز سے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے
کوشش کرے گا لاشعوری طور پر. یعنی کہ کائنات کی ہر چیز کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اپنی زندگی کا خواب بن لیتا ہے. ماضی سے نکلنا اور ایسی باتوں سے نکلنا ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک چیلنج ہے. لیکن اگر آپ سب سے پہلے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں اپنے جذبات سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے ماضی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو یقیناً آپ کے جسم کا جو پروگرام ہے، جو پروگرامنگ آپ نے خود کی ہے، ٹرین کیا اپنے جسم کو، وہ ریزسٹ کرے گا، وہ مزاحمت ہوگی جسم کی طرف سے. کیونکہ جسم آپ کی ان تمام جذباتی حالتوں کا عادی ہو چکا ہے، وہ ان تمام احساسات کا عادی ہو گیا ہے. اور جب آپ ایک نئی جذباتی حالت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی نہیں، میں نے تو اس سچویشن سے نکلنا ہے اور میں نے پازیٹیو سوچنا ہے اور میں نے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، تو آپ کو آپ کا جسم واپس اسی حالت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے جس میں آپ روزانہ ہوتے ہیں. اور یہ مزاحمت آپ کے جسم کی طرف سے شدید ہوگی کیونکہ یہ آپ کی عادتوں کا حصہ بن چکی ہے. لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جذبات کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا جسم اپنے آپ کو انسیف محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جسم جو ہے وہ ایک نئی جذباتی حالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایک طرح سے ایک پینک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تبدیلی کی کوشش کرنے کے بعد بڑی جلدی اکتا کر فوراً دوبارہ اپنی پرانی عادات میں واپس آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی پرانی عادات کو چھوڑنے کی بجائے ان کی جانب واپس لوٹنا پسند کرتے ہیں. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کی لہروں کو سست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے جسم کو نیوٹرل حالت میں لے جانا ہوگا. یعنی جب آپ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ ایک نئی توانائی کو اپنی زندگی میں متعارف کرواتے ہیں. آپ اپنے ذہن کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ اپنی جذباتی حالت کو ایک احساس کی شکل دے دیتے ہیں، تو آپ ایک نئی عادت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی یہ جو نئی حالت ہے، جب آپ اسے برقرار رکھیں گے تو آپ کی زندگی کی ایک حقیقت بن جائے گی. اب یقین کیجئے کہ اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی ایک نیا موڑ لے لے گی. آپ اپنے خواب جو آپ نے تخلیق کیے ہوں گے، آپ ان کو حقیقت کا رنگ دینے لگ جائیں گے. ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن یہ ممکن تو ہے. آپ کو اپنی قوت ارادی کو سامنے رکھتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، آپ کو اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کی حالت پیدا کرنی ہے، اور اپنی زندگی کو خود سے تخلیق کرنا ہے. اپنی زندگی کا نقشہ اور سکیچ خود بنانا ہے. تبدیلی ایک سفر ہے، اور یہ سفر ہر شخص کو خود طے کرنا ہوتا ہے. کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو یہ سفر طے نہیں کرائے گا. تو اپنی جذباتی حالتوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے اور تبدیلی کے لیے مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک طویل راستہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی مثبت طریقے سے لے کر آگے چلیں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. اس موضوع پر اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے یہ سوالات بھیج سکتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.